نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو فرض کیے گیا تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو کوئی چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث، خون بہا، واداء الیہ بے احسان، دستور کے مطابق قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کے قبیلے کے 10 20 آدمیوں کو قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ ان کے اندر ایک رعونت پائی جاتی تھی کہ انہیں جرأت کیسے ہوئی ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کرنے کی۔ تو اس کے بعد کئی دفعہ تو قبیلوں کے جو کمزور قبیلے ہوتے ہیں ان کے نام و نشان تک مٹا دیتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اسی طرح کی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی تکبر اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے۔ قرآن مجید نے اس دستور کو بیک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا جو قاتل ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہیں تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ کی حکمران قومیں بھی اس پر عمل پیرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی ہوں، آسٹریلیا کے اصلی باشندے ہوں، امریکہ کے ریڈ انڈین ہوں، یہ آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ اور آج آپ غور کریں تو فلسطین اور اسرائیل میں جیسے ہو رہی ہے لڑائی، کہ فلسطین کا ایک بندہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے اسرائیلیوں کو، تو اسرائیلی اس کے جواب میں سینکڑوں فلسطینیوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کو فخر حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش کر دیے، اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں تو 2 طرح کے قوانین بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ قصاص لیا جائے، اسی سے لیا جائے جو قاتل ہے، اس سے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اور دوسرا ساتھ ہی ایک جو کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فمن عفی لہ من اخیہ، کوئی معاف کرنا چاہتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صورت رکھی کہ ایسی صورت میں مقتول کے وارث اگر قاتل سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو وہ خون بہا لے کر بھی صلح کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ آج کل جو قوانین ہیں ان میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دی۔ پھر آپ غور کریں ایک اور لفظ پر کہ من اخیہ، کہ اپنے بھائی سے، یہ بڑا ایک شان رکھتا ہے یہ لفظ، کہ ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے، قرآن مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ بے شک اس نے قتل کیا ہے، وہ مجرم ہے، وہ قصوروار ہے، تمہارا غصہ بے جا بھی نہیں، مگر پھر بھی یاد رکھو وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو گے، معاف کر دو گے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں، اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی یہی لطافتیں تھی کہ جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا۔ اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جس نے قتل کر دیا اور کبیرہ گناہ کر دیا جی، تو یہ غلط تاثر جو پایا جاتا ہے کہ وہ تو اب کافر ہو گیا۔ تو یہاں اس سے اخی کا لفظ ایک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ تمہارا بھائی ہے، بے شک اس سے غلطی ہوئی، اس سے گناہ ہوا، مگر اس کے باوجود وہ دینی بھائی ہے۔ تو یعنی وہ جو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں
مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، ان کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی اس کی ٹوٹی نہیں ہے، وہ رشتہ اس کا باطل نہیں ہوا، اور یہ کہنا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تم جو مقتول کے وارث ہیں اب اس سے آسن طریقے سے وعداؤں رہے بے احسان آسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ قاتل کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ احسان فراموشی نہ کرے اور جو ہے خوشی خوشی جلدی اس کو خون بہا کو ادا کرے۔ فاتباع بالمعروف وعداؤں رہے بے احسان۔ اب اس کے بعد بھی فرمایا جا رہا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی، تو خون بہا کی جو گنجائش رکھی ہے یہ تخفیف ہے اپنے رب کی طرف سے، رحمت ہے، یعنی یہ تمہارے رب کا احسان ہے تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسے معاملات میں بھی تمہارے اوپر نرمی اور مہربانی کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، یعنی اب تصفیہ ہو گیا، خون بہا اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب اس کے بعد جو زیادتی کرے گا وہ قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے، تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا بلکہ حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل اور انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو افراتفری پیدا ہو جائے اور انتشار پیدا ہو جائے اور ہر طرف عجیب ہی سما بن جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ افراد کو یہ حق نہیں دیا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، پھر جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں وہ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج جہاں پہ قتل کی سزا منسوخ کر گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ ہے، مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو قتل کرنا یا تختہ دار پر لٹکانا بے رحمی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ خوفناک حقائق کو آپ دلکش باتوں سے حسین بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو روح پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائے، وہاں مظلوم اور بے کس کا خدا حافظ وہ اپنے آغوش میں ایسے مجرموں کو پالتے ہیں کہ جو ان کے چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع ابس ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، فرض کیا گیا تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کہ وہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا، اور وہ اپنے باطل گمان میں یہ سمجھتے کہ یہ بڑے ہم سخاوت کر رہے ہیں اور بڑے سخی ہو گئے ہیں ہم، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں چونکہ ایک ظلم تھا، ایک ان کو حقداروں کو حق نہیں مل رہا تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے سابقہ نظام کو درم برم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ، ایک قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بتدریجاً احکامات نازل ہوتے رہے تاکہ ان کے ذہن و دل کو تیار بھی کیا جاتا رہے اور آہستہ آہستہ وہ ان قوانین کے عادی بھی ہوتے جائیں اور طبیعتوں میں بے چینی بھی اس سے پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔
اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون آتا، ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ ابتدائی اسلام میں یہ دیا گیا وصیت کا حکم، یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے دیں، لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے تھوڑی ہی مدت کے بعد پھر سورہ نساء میں وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان کر دیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے 2 قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود کر دیا، یعنی 1/3 تک وہ حصہ اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا مستحق لوگوں یا رفع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر فخر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہوئے ماننے سے انکار کرنے لگے۔ اگر وہ ذرا سا سوچیں اور غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کا نظام وراثت بچوں کا کھیل بن کر رہ جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور ان کا کہنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمتیں اور فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وصیت سن لینے کے بعد کسی نے بدل ڈالی، اس میں تعریف کر دی، اس میں چینج کر دیا، وہ جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تبدیلیاں کر دیتے تھے، تو اگر کوئی جو ہے اس میں جس نے وصیت کی ہے اس کی بات کو یک طرف رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی لے آتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بدلنے والے پر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات اس رب تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جو بات تمہارے اندر بھی چل رہی ہے، اپنے دل کے اندر، نیتوں میں، فکر میں، سوچ میں، گمان میں اور شعور سے بھی اندر، لا شعور میں، تحت شعور میں، یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ کسی طرفداری یا گناہ کا اندیشہ ہے، جو وصیت کرنے والا ہے تو جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کروا دے ان کے، تاکہ یہ جو وہ زیادتی کرنے لگا ہے کسی پر تو وہ زیادتی نہ ہونے پائے، وہ خود بھی گناہ سے بچے اور دیگر لوگوں کی بھی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں سب لوگ۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، وہ جو سوچ آئی تھی اس کو بھی اللہ معاف فرمائے، پکڑنے پر وہ آ جائے وہ ذات تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ بے شک وصیت جو ہے وہ اب منع کر دی گئی ہے، اب ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی حدود رکھ دیں کہ وہ صرف 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے اور وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا، بلکہ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وہ کرے گا۔ اور پھر اسی طرح کوئی لکھنے میں تبدیلی کرے، تقسیم میں تبدیلی کرے یا ادائے شہادت میں تو وہ گناہ گار ہوگا ہر صورت میں۔ پھر یہاں یہ بھی ہے کہ کسی کو اگر دیکھیں آپ کہ وہ وقت وصیت وہ حق سے تجاوز کر رہا ہے، خلاف شرع طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اسے روکیں اور حق اور انصاف کا اسے حکم دے۔
پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے بلکہ محتاجوں کا خیال رکھے۔ ابتدائے اسلام میں وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے تو اب منسوخ کر دی گئی ہے، اور اب یہ کام مستحب ہے کہ ثواب کا کام ہے اگر وہ کر جائے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے زیادہ افضل ہے کہ جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں انہی کے مطابق تقسیم کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ خوش رہیے، جیتے رہیے ایمان اور سلامتی کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔